بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی اہل بیت پاک، اصحاب پاک میں سے سب سے بڑی مظلوم شخصیت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سب سے زیادہ جھوٹ، سب سے زیادہ بہتان آپ پہ لگائے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا جھوٹا آپ نے بندہ دیکھنا ہو تو وہی ہے جو حضرت معاویہ کا دشمن ہے۔ جس طرح آج بھی نعرہ حیدری ناصبیت، خارجیت کو چیک کرنے کے لیے ایک آلہ ہے، ایک پیمانہ ہے، اسی طرح آج کے دور کے اندر رافضیت اگر چیک کرنی ہو کسی پیر کی، کسی مولوی کی، اس کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت بیان کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے اندر رافضیت باہر آ جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ آستین کا سانپ، جو آستین کے سانپ ہیں، بغل میں چھری منہ میں رام رام والے لوگ، حقیقت میں رافضی اوپر سے سنی۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں، دوسری طرف وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن بھی کرتے ہیں اور ایسی باتوں کو منسوب کرتے ہیں جو مقام صحابیت کے خلاف ہیں۔ جس طرح کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت، آپ کی امامت، خلافت کو یہ بدبخت لوگ ملک عدو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ لیکن میں حیدر کرار کا بیٹا دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ لوگ اس خواہش کو کہ ہم ملک معاویہ کو ملک عدو ثابت کریں گے، اس خواہش کو، اس ناپاک خواہش کو، آرزو کو یہ قبر میں اپنے ساتھ لے کے دفن ہو جائیں گے، لیکن یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف دعویٰ ہے ہم رضوی ہیں، ہم میروی ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم نہ یہ رضوی ہیں نہ یہ میروی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا ہے، ان کی طرح نہیں کیا۔ امام اہل سنت نے بادشاہت معاویہ، سلطنت معاویہ کو سلطنت مصطفیٰ قرار دیا ہے احادیث مبارکہ کی بنیاد پر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، دوسری روایت کے اندر ہے ملک و بالشام، ایک روایت کے اندر ملکن و رحمتن کہا گیا ہے کہ پھر ملک ہوگا اور رحمت ہوگی۔ لیکن یہ بدبخت کھینچا تانی کر کے جو ملک عدود والی روایت ہے اس کو حضرت معاویہ پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف کے اندر وہ روایتیں موجود ہیں کہ 12 خلفاء ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے۔ لیکن جس طرح وہ بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکے بندے کو ہر چیز روٹی نظر آتی ہے، ان بدبختوں کو جہاں بھی ملک عدود لکھا ہوا نظر آتا ہے نا، یعنی کسی نے بھی، کسی بزرگ نے، کسی محدث نے، مورخ نے جہاں ملک عدود کی بات کی ہے، یہ ایسے جہل ہیں، احمق لوگ ہیں، اس کو معاذ اللہ حضرت معاویہ پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے حضرت معاویہ کی ملوکیت ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں بدبختو، یہ جو حدیث ہیں کہ ملک و بالشام والملک و بالشام، کہ شام کے اندر ملک ہوگا، بادشاہی ہوگی، اور رسول اللہ کی بادشاہی شام کے اندر ہوگی، اور ملک ہوگا، رحمت ہوگی، جس طرح طبرانی شریف کی روایت ہے، اس سے مراد کس کا ملک ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ صحابی ہو پھر اس کی بادشاہت، خلافت ملک عدود ہو، اور دینے والا کون ہو؟ حضرت امام حسن انہیں وہ حکومت سونپنے والے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سلو پہ، اس انداز پہ امام حسن کی تعریف کریں، پوری امت کا اتفاق ہو جائے، ائمہ دین لکھیں کہ ان کی عمارت کے اندر، حکومت کے اندر جہاد جاری رہا، مال غنیمت آتا رہا، اللہ کا کلمہ بلند رہا، لوگ سکون امن کے اندر رہے، حسنین کریمین ان کے پاس جا کے ان سے نذرانے اور ہدیے وصول کریں، پوری امت اتفاق کے ساتھ رہے، 20 سال تک ایک چڑی بھی پر نہ مارے، کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی شکوہ نہ کرے، کوئی شکایت نہ کرے۔ رافضی مورخ بھی لکھیں کہ حسن و حسین نے پوری زندگی حضرت معاویہ کی، ان سے کوئی بھی ایسی بری بات نہیں دیکھی۔ پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارا کہ دعویٰ ہو کہ ہم رضوی ہیں، ہم میروی ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم حسینی سنی ہیں۔ یہ ایک مولوی سے ہم نے نیا ڈائلاگ سنا، حسینی سنی۔ کچھ حسینی سنی ہوتے ہیں، کچھ ویسے سنی ہوتے ہیں۔ جی ہاں، تم حسینی سنی ہو جو ان لوگوں کی تعریف کرتے ہو جو حضرت معاویہ پہ طعن کرتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جو حضرت معاویہ پہ طعن کرتے ہیں،
جنہوں نے اس پارٹی کو اپنایا جو حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، اور جو خالص اعلی حضرت کی فکر پہ چلنے والے، انہیں کہتے ہو کہ یہ حسینی سنی نہیں ہے؟ جو اکثریت اہل سنت کی 4 مرید تمہارے سامنے آ جائیں، 4 مقتدی تمہارے سامنے آئے، تم سمجھتے ہو کہ پوری سنیت پہ ہمارا قبضہ ہو گیا؟ پھر امام اہل سنت کا نام لیتے ہو، کہتے ہیں مولوی احمد رضا۔ تو اگر تمہارے باپ دادا کا نام کسی نے اس طرح لیا، مولوی فلاں مولوی فلاں، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو امام اہل سنت کا اس گھٹیا انداز سے تحقیر سے نام لینا، مولوی احمد رضا مرحوم، مولوی احمد رضا مرحوم، یہ کوئی دیوبندیوں کا مولوی ہے؟ یہ کوئی اہل حدیثوں کا مولوی ہے؟ یہ کوئی عام مورخ ہے؟ یہ کوئی شاعر ہے جس کی اس طرح بات کی جا رہی ہے؟ تو اس وجہ سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب دیکھو ان بدبختوں کو جہاں بھی یہ ملک عدود دیکھتے ہیں تو یہ جناب بھوکے کی طرح جسے اس طرح روٹیاں نظر آتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اور فخر السادات پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، آپ پر بھی انہوں نے یہ تہمت لگانے کی کوشش کی، جو دیکھو جی وہ کہہ رہے ہیں جی پھر کاٹ کھانے والی حکومت آ جائے گی، یہ ہے وہ ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں بھی ان کے دانت کھٹے کیے، اور پھر میں کہتا ہوں کہ تم اس بری خواہش کو، ناپاک خواہش کو قبر میں لے کے دفن ہو جاؤ گے، لیکن تم حضرت معاویہ کی ملوکیت کو ملک عدو ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بڑی عام اور خاص بات ہے کہ جس بھی بزرگ، جس بھی امام، جس بھی محدث، جس بھی محرخ، چونکہ وہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے تفردات بھی ہیں، تسامحات بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ جس بزرگ، جس مفسر، جس محدث کا قول خدا نہ خواستہ قرآن کے خلاف ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، تو وہاں کیا اس کے قول کو لیا جائے گا کہ یا کہ قرآن سنت اجماع کو لیا جائے گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو خدا نہ خواستہ 100 بھی بزرگ علماء یہ کہیں کہ ملک عدود ہے، پھر بھی ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ یہ بات قرآن، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ حضرت معاویہ پر پوری امت کا اتفاق ہوا، عام الجماع، آج تک تمام بزرگ، تمام علماء آج تک ان کی تعریفیں کرتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جس شخصیت پر یہ بہتان لگا رہے ہیں، معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں میروی ہیں، میروی وہ ہوتا ہے جو میر علی پر الزام لگائے، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم، کہتے ہو کہ پیر میر شاہ صاحب نے ملک عدود سے مراد معاویہ کی ملوکیت لی ہے؟ ابھی تم میروی ہو کہ دشمن میر علی ہو؟ تم غلامان میر علی ہو، دشمنان میر علی ہو؟ تم غلامان اعلی حضرت ہو یا دشمنان اعلی حضرت ہو؟ سمجھ ہمیں تو آ نہیں رہی۔ اس لیے تمہارا جو کھیل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو مزمل گوندل، مزمل گوندل، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ معاذ اللہ ہم بھی وہی زبان استعمال کریں جن کو تم شاہ کہتے ہو، سید کہتے ہو، ہم بھی یہ کہیں کہ فلاں موچی، فلاں چوڑا، فلاں قریشی، فلاں میراثی، تو کیسا لگے گا؟ ہمیں جب کہتے ہو نا کہ مزمل گوندل، تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ اب ان کے دانے ختم ہو چکے ہیں، ان کے پاس اب کچھ نہیں سوائے ذاتیات کے۔ اس سے کیا سمجھتے ہو؟ یہ دلیل ہے۔ تو الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پیور سچے سچے سید کاظمی سادات ہیں، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال یہ دیکھو، اب ان ظالموں نے جس طرح حنیف قریشی نے ائمہ اسلام پر، ائمہ دین پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے ملک معاویہ کو ملک عدود کہا، یعنی ابن کثیر نے ملک معاویہ کو ملک عدود کہا، ملا علی قاری نے ملک معاویہ کو ملک عدود کہا، لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم۔ یہ 30 برس پورے کیے ان کے 6 مہینوں نے، جس کی خبر ان کے نانا جان نے دی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس ہوگی، وبعدها یکون ملکا عدودا، اور رسول اللہ کی اس خبر میں واضح طور پر موجود تھا کہ اس کے بعد ملک کی حدود شروع ہوگا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسن کی خلافت کے بعد ملک حدود سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بادشاہت ہے۔ ابن کثیر نے، قریشی نے حسین الدین شاہ صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے مطلق ملوکیت کی بات کی تھی کہ امام حسن ملوکیت سے دامن بچانا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ مطلق ملوکیت ناپاک نہیں ہے، اور 30 سالہ خلافت کے بعد جو ملوکیت آئی ہے وہ ملوکیت مصطفیٰ ہے، اس کو ناپاک کہنا یہ گستاخی ہے۔ امام حسن پہ بھی الزام ہے، سمجھ آ رہی کہ وہ مطلق ملوکیت سے بچنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی کہتے ہو کہ صلح کے اندر شرط تھی کہ دوبارہ حکومت امام حسن کے پاس آئے گی۔ یہ بھی کہتے ہو کہ حضرت معاویہ نے یزید کو کیوں نائب بنایا، امام حسین کو انہوں نے حکومت کیوں نہیں دی۔
انہیں امام خلیفہ کیوں اپنے بعد نہیں بنایا، یہ بھی کہتے ہو۔ پھر یہ بھی کہتے ہو کہ 30 سالوں کے بعد ملک عدود ہے، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ بغض معاویہ یہ بندے کو ظاہری اور باطنی طور پر اندھا کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی، بندہ پھر ٹکریں کھاتا ہے، کلا بازیاں کھاتا ہے۔ یہ حالت تمہاری ہے، کبھی کچھ بات کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی کہتے ہو ملک عدود آ گیا، کبھی کہتے ہو کہ امام حسن نے یہ شرط رکھی تھی، امام حسین کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو امام حسن یا حسین کے پاس حکومت آتی اس معاویہ کے بعد تو کیا ہوتی؟ خلافت ہوتی، ملک عدود ہوتا۔ اس کا جواب نہیں دیا تم نے، نہ دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیدر کرار کے اس کے بیٹے کے جو اعتراضات ہیں تم پہ سوالات قائم کیے ہیں، قیامت تک تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہ ضرب حیدری ہے اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ فیض ہے اعلی حضرت کا۔ اب ان بدبختوں نے پیر میل شاہ صاحب پر یہ الزام لگانے کی کوشش کی کہ پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ کی ملوکیت کو ملک عدود کہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم۔ تم اس حوالے کو پیش کر کے بغلے بجا رہے ہو، چھلانگے مار رہے ہو، دھمالیں ڈال رہے ہو، ہیں جی، جیسے بھوکے کو جناب جو چیز بھی نظر سمجھا روٹی ہے۔ ایسی بات نہیں، یہ صرف تم حجروں میں بیٹھ کے اپنی مسجدوں میں خوش ہو سکتے ہو، فیس بک پہ حوالے نشر کر کے کہہ سکتے ہو کہ مولوی مزمل جواب دو، یہ پیر میل شاہ صاحب کا حوالہ ہے۔ اب بھی کلپ بناؤ تو بنا رہا ہے، یہ اعلی حضرت کا غلام، یہ موسیٰ کاظم کا بیٹا بنا رہا ہے۔ اگر ہمت ہے، کوئی مرد ہے تو اس کا جواب دے۔ پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں ملک معاویہ کو ملک عدود کہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ الزام لگا رہے ہو۔ ہمارا تمہارے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ملک معاویہ ملک عدود نہیں ہے۔ ہم نے یہ کب کہا کہ 30 سالہ خلافت کے بعد ملک عدود نہیں ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ 30 سالہ بھی خلافت ہے، 12 خلفاء بھی ہوں گے، لیکن یہ خاص خلافت ہے، وہ عام خلافت ہے، جس طرح پیر میل شاہ صاحب نے بھی اس کی تقسیم کی ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ لیکن ہم نے ملک عدود کا انکار ہی نہیں کیا۔ اصل اختلاف ہے کیا حضرت معاویہ کی ملوکیت، آپ کا ملک ملک عدود ہے، بات تو یہ ہے۔ تو یہ تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے، نہ تم پیر میل شاہ صاحب کی اس کتاب سے یہ بات دکھا سکتے ہو، تو یہ الزام لگا رہے ہو بہتان پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر۔ شرم نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو ہم میروی ہیں، ہم رضوی ہیں۔ اس میں پیر میل شاہ صاحب نے یہ کہاں لکھا ہے کہ ملک معاویہ ملک عدود ہے؟ آپ تو اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جس طرح باقی مورخین نے دیا، مفسرین نے دیا، کہ بھئی 30 سالہ کے بعد ملک عدود بھی ہوگا۔ تو اس سے اعلیٰ اور بہترین حدیث جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے اور ان کے دور میں اسلام کا جو معاملہ ہے وہ بلند رہے گا، اسلام غالب رہے گا۔ ابھی میں میل شاہ صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، یہ دونوں تحریریں پیر میل شاہ صاحب کی ہیں۔ میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھو، صرف ملک عدود نظر آیا تو بغلے بجانے لگ گئے۔ اس کو بھی پڑھو جہاں پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 12 خلفاء کی تشریح کی ہے اور حضرت معاویہ کو نائب مصطفیٰ قرار دیا ہے، 12 خلفاء کو نائب مصطفیٰ قرار دیا ہے، ان کی خلافت کو بھی خلافت مصطفیٰ اور نیابت مصطفیٰ قرار دیا ہے۔ کیا اس کے اندر پیر میل شاہ صاحب حضرت معاویہ کو نائب مصطفیٰ لکھیں، 12 خلفاء کو نائب لکھیں، اور یہاں میل شاہ صاحب ملک عدود لکھیں ملک معاویہ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے کر کے اس میں انہوں نے صرف اتنی بات لکھی ہے، خلفائے اربعہ سیدنا حسن علی رضوان کا زمانہ 30 سال ہے جس پر خلافت و رحمت کا خاتمہ ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام کا خلافت کو ترک کرنا اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ آمرانہ بادشاہ سے بحکم، یعنی حدیث پاک جو ہے میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد دانتوں سے کاٹنے والی ملوکیت ہوگی، سے بچنا چاہتے تھے۔ اتنی سی بات ہے۔ یہ پیر میل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام حسن ملک عدود سے بچنا چاہتے تھے، بس اتنی بات ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہا ہے کہ صرف ملوکیت سے بچنا چاہتے تھے، مطلق ملوکیت تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ حسین الدین شاہ صاحب نے تو مطلق ملوکیت کی بات کی ہے، تو ہم نے کہا مطلق ملوکیت غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث کے اندر ملک کو بھی شام ہے، اور قرآن و سنت کے اندر ملک بادشاہی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی عطا کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس پر قریشی نے دفاع کرنے کے لیے پھر بدبخت نے الزام لگایا، اور مزید تو ان کی اپنی بدبختیوں کے اندر ایک اور اضافہ کر لیا، جو سلسلہ اس نے حضرت معاویہ کے خلاف چلا رکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کو ملک عدود اس نے کہہ دیا، پھر الزام اور جھوٹ ائمہ پہ باندھتا رہا۔ آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ ثابت کرو معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کو ملک عدود ثابت کر کے دکھاؤ۔ جھوٹ بولتے ہو ائمہ دین پر کہ انہوں نے معاویہ کو ملک عدود کہا۔
تو قریشی نے اور گستاخی کر دی، معاویہ کے بارے میں جو گستاخی اس کے اندر اور اضافہ کر دیا، ایک اور گستاخی کر دی ملک عدود، بلکہ اس سے بڑھ کر ملک مصطفیٰ کو ملک عدود کہہ دیا قریشی نے، جسے آج تک توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اور ہمیں لگتا ہے ان کے انداز سے کبھی ہوگی بھی نہیں۔ ادھر یہ بھی کہیں گے کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو عدالت صحابہ کا منکر ہو، تو جو صحابی رسول کی بادشاہی کو ظالمانہ کاٹنے والی بادشاہی ثابت کرے تو وہ ابھی بھی صحابہ کرام کی عدالت کا قائل ہے، ماننے والا ہے۔ یہ دوغلا پلیسی، دو رنگیاں، کیا کہیں ان کو؟ اب دیکھیں پیر میل شاہ صاحب نے مطلق بات کی ہے، یعنی ملک عدود کی بات کی ہے، حضرت معاویہ کا یہاں کوئی اشارہ نہیں۔ تمہارے قریشی، تمہارا امام جو ہے گرو، اس نے نام لے کر جھوٹ باندھ کے یہ کہا ہے کہ ملک معاویہ ملک عدود ہے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے، ہم اس روایت کا تو انکار ہی نہیں کر رہے، اگرچہ ہمارا نزدیک یہ کمزور ہے باقی روایتوں سے، جو بخاری مسلم کے اندر ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے، اور طبرانی کے اندر ہے کہ ملک ہوگا، رحمت ہوگی، لیکن ہم پھر بھی انکار کیوں نہیں کرتے کہ ائمہ دین نے اس کا ذکر کیا، ہم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن یہاں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ ملک معاویہ جو ہے ملک عدود ہو گیا۔ اب یہ بھی پیر میل شاہ صاحب ہیں، یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو، شرم نہیں آتی؟ میرے بھی کہتے ہو، پھر بہتان لگاتے ہو، پھر پیر میل شاہ صاحب کی تعلیمات سے بغاوت اور سرکشی بھی کرتے ہو۔ یہاں پیر میل شاہ صاحب نے 12 خلفاء والی روایت کا جواب دیتے ہوئے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد خلفاء اربعہ ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانہ میں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا۔ اب بتاؤ کیا حضرت معاویہ کے زمانے میں اسلام کو قیام حاصل نہیں ہوا؟ کوئی ہے مائی کا لال جو ثابت کرے؟ ایک بھی بسندے صحیح روایت لاؤ کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر ملک کا نقصان ہو گیا۔ ایک طرف کہتے ہو کہ جناب امام حسین دین بچانے کے لیے گئے، سارا کچھ قربان کر دیا، امام حسن نے خود امامت دے کے دین کا نقصان کیا، رسول اللہ تعریف کر رہے ہیں میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ پھر امام جو شیر خدا کے شہزادے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کی بربادی دیکھتے رہے، پوری امت دیکھتی رہی۔ یہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام دوست ہو سکتے ہیں اہل بیت؟ تو اب دیکھیے پیر میل شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کا معنی وہ ریاست عامہ ہے جو حضور علیہ السلام سے بطور نیابت حاصل ہو۔ اب قریشی نے یہ بھی جناب بلنڈر چھوڑا ہے، اور یہ بھی اس نے گپ ماری ہے کہ جناب امام حسن اس لیے چھوڑ دی خلافت کہ جناب وہ آگے جو ملوکیت آ رہی تھی وہ نیابت کے اندر نہیں تھی۔ اب جنہیں خلافت راشدہ میں سے حصہ ملا ہو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، جنہیں یہ شان عطا کی گئی ہو، ان کے لیے میرے سیدی نے فرمایا یہ ملک عدود، چونکہ حدیث مصطفیٰ پر آگاہ تھے امام حسن مجتبی کہ 30 برس کے بعد رسول خدا نے جو بشارت دی ہوئی ہے وہ ملک عدود کی بشارت ہے، وہ ملوکیت کی بشارت ہے، اور نواس ہے رسول وہ نیابت مصطفیٰ پر اپنی اس حکومت کا اختتام کرنا چاہتے تھے، اور وہ 30 برس پر جا کر مکمل ہوئی۔ تو یقین نام پیر میل شاہ صاحب کا لینا، دعویٰ یہ کرنا ہمارا مرکز میر علی ہے، مرکز احمد رضا ہے، اور گپیں اپنی مارنا، اپنی قوم کو بیوقوف بنانا۔ پیر میل شاہ صاحب لکھتے ہیں خلافت کا معنی وہ ریاست عامہ ہے، یعنی عام جو حکومت ہے ظہری، جو حضور سے بطور نیابت حاصل ہو۔ پیچھے کیا فرمایا پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ فرماتے ہیں ان سے مراد 12 خلفاء سے مراد خلفاء اربعہ ہیں، ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانہ میں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا۔ تو پتہ چلا یہ 12 جو خلفاء ہوں گے یہ مصطفیٰ کے نائب ہوں گے، ان کی خلافت نیابت مصطفیٰ ہوگی۔ آگے پیر میل شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یعنی جو ریاست عامہ خلافت جس کا مقصد اقامت دین، احیاء علوم دینی، ادائے فریضہ جہاد اور رفع مظالم وغیرہ ہو، اس نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو۔ پس اسے صورت خلافت یعنی ریاست عامہ، معنی خلافت یعنی قرب انبیاء، ایک ہے صورت خلافت، ایک ہے معنی خلافت، یہ دو حصے ہیں خلافت کے، معنی خلافت اور صورت خلافت۔ صورت خلافت کا مطلب ہے ریاست عامہ، معنی خلافت کا مطلب ہے قرب انبیاء، دونوں کا جامع ہو۔ جیسا کہ خلفاء اربعہ علیہم رضوان تھے، یعنی خلفاء اربعہ جو ہیں ان کی خلافت اعلیٰ درجے کی تھی کہ ان کو یہ خلافت کا مکمل مفہوم حاصل تھا، ریاست عامہ بھی تھی اور قرب انبیاء بھی حاصل تھا، ان کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب تھا۔ آگے کہتے ہیں البتہ اتنا فرق ضرور ہے،
آگے پیر میل شاہ صاحب نے بھی خلفائے اربعہ کی خلافت میں تھوڑا فرق کیا ہے. اب یہاں کیا فتویٰ لگاؤ گے پیر میل شاہ صاحب پہ؟ آپ کہتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں صورت خلافت یعنی ریاست عامہ اجتماع مسلمین بدرجہ عطا موجود تھا، اور عہد مرتضوی میں اگرچہ معنی خلافت یعنی قرب نبوی بدرجہ کمال تھا، لیکن ریاست عامہ اور اجتماع مسلمین خلفائے ثلاثہ کے دور کی طرح نہ تھا. اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خلفائے اربعہ کے بعد خلافت کی صرف صورت باقی رہ گئی. خلافت اربعہ کے بعد خلافت کی صورت باقی رہ گئی، یعنی ریاست عامہ باقی تھی، وہ بھی نیابت مصطفیٰ میں تھی. 12 خلفاء یہ نیابت مصطفیٰ کے اندر ان کی خلافت ہوگی. معنی بالکل ختم ہو گیا، جیسا کہ امیر معاویہ کا دور حکومت، یعنی حضرت معاویہ کا دور حکومت خلافت بھی ہے، مصطفیٰ کی نیابت بھی ہے، لیکن یعنی جو عظیم الشان خلافت ہے، مکمل معنی جس کے اندر ریاست عامہ بھی ہو اور باطنی طور پر جو ہے وہ قرب انبیاء بھی ہو، تو وہ نہیں تھا. یعنی ظاہری معنی موجود تھا، یعنی ریاست عامہ جس طرح پیچھے فرما چکے ہیں، لیکن معنی نہیں تھا، یعنی قرب انبیاء نہیں تھا. یعنی حضرت معاویہ کے دور کو وہ ظالمانہ نہیں کہہ رہے، ملک عدود نہیں کہہ رہے، خلافت ہی کہہ رہے ہیں، نیابت ہی کہہ رہے ہیں، ریاست عامہ بھی کہہ رہے ہیں، جو مصطفیٰ کی نیابت کے اندر ہے. صرف یہ ہے کہ جو قرب انبیاء جو جوہر کے اندر کمال ہوتا ہے وہ نہیں تھا. چنانچہ حدیث میں ہدنۃ علی دہن، ہدنۃ علی دہن یعنی صلح و برفساد کے جو الفاظ وارد ہیں ان کا یہی مفہوم ہے. اب دیکھ لو پیر میل شاہ صاحب نے یہ جو ہدنۃ علی دہن ہے اس کا مفہوم بھی بیان کر دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ حضرت معاویہ کی صلح کے اندر قدورت ہے، یا وہ معاذ اللہ بدنیت ہے، معاذ اللہ کو ان کا مقصد اور تھا، حکومت کرنا مقصد تھا، یہ تھا وہ تھا، جس طرح آج بکواس بازیاں کی جاتی ہیں. پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ جو یعنی 30 سالہ خلافت کے بعد خلافت ہوگی، حکومت ہوگی، امامت ہوگی، 12 خلفاء ہوں گے، تو ان کے دور میں معنی خلافت ختم ہوگا، صورت خلافت باقی رہے گی. یہ مفہوم معنی ہے. اب کہاں یہ پیر میل شاہ صاحب کا بیان کہ جس میں ملک عدود کا مطلق ذکر کر رہے ہیں، ملوکیت حضرت معاویہ کو انہوں نے ملک عدود کہا ہی نہیں، اور یہاں حضرت معاویہ کی حکومت کو خلافت بھی کہہ گئے، نائب مصطفیٰ بھی کہہ گئے، جس کے اندر صورت خلافت باقی ہے. اب یہ دونوں بیانات، دونوں تحریریں پیر میل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں. اب میروی کون ہے جو دونوں کو مانے، یا پیر میل شاہ صاحب پہ جھوٹا الزام لگائے، بہتان لگائے، اور حضرت معاویہ کی ملوکیت کو ملک عدود کہنے کے لیے، قریشی کا دفاع کرنے کے لیے، حسین الدین شاہ صاحب کا دفاع کرنے کے لیے جو بہتان بازی کرے، ائمہ دین پر، پیر میل شاہ صاحب پر بھی بہتان لگا جائے. اب کون بتائے ان کو کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے؟ تو یہ بڑے جناب بغلیں بج رہی تھی، بڑی دھمالیں ڈالی جا رہی تھیں کہ مولوی مزمل گوندل اب کلپ بناؤ، پیر میل شاہ صاحب پہ فتویٰ لگاؤ. ہم نے کہا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. یہ حیدر کرار کے خون اور بیٹے کا یہ دعویٰ ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ ضرب حیدری ہے. اس کا جواب تم کیا، تمہاری 7 نسلیں بھی نہیں لا سکتی جو اعتراضات ہم نے تم پہ قائم کر دیے ہیں. تو اس کے علاوہ تم جناب جو مرضیوں میں کہتے رہو، گوندل کہو، کوئی اور کہتے رہو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تو تم اپنی علمی یتیمی اور جو شکست ہے اس کا اظہار کر رہے ہو. اگر ہماری باتوں کا جواب ہوتا تو جواب دو، علمی باتوں کا جواب علم کے ساتھ دو، دلائل کا جواب دلائل کے ساتھ دو. اور پنجابی کہنا تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے، تھاپیاں پننا ویر نہیں مکدے. بہرحال ہم نے بالکل ان کے اس حملے کو بھی اور اس شر کو بھی مٹا کے رکھ دیا کہ انہوں نے پیر میل شاہ صاحب کے حوالے سے یہ معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملک معاویہ ملک عدود ہے. تو ہم یہی کہیں گے آخر میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین، ھذا بہتان عظیم. آج بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہی مہروی بھی ہیں اور ہم ہی رضوی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چاراں دا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا تعالیٰ ہم سب کو اسی سچے سچے عقیدے اور مسلک پہ ہمیشہ قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.